السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وصحابہ العظام وبارک وسلم صلاۃ دائمۃ بدوام الملک اللہ۔ عزیزان محترم، نور رمضان پیج پر آپ تمام کا خوش آمدید ہے، اور مالک حقیقی کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو رمضان کے فیوز اور برکات سے مالا مال فرمائے۔ عشرہ رحمت چل رہا ہے، اسی عشرے کے درمیان ہم آپ حضرات کے سامنے روزے کے فضائل پر بحمدہ تعالی حدیث پاک کو بیان کر رہے ہیں۔ جو گزشتہ 2 روز سے ایک حدیث پاک چل رہی ہے، بڑی طویل حدیث ہے، لمبی حدیث ہے۔ اس لمبی حدیث کے اندر مکمل ایسے رمضان کے ایسے فضائل بیان کیے گئے ہیں کہ بندہ اگر اسے سنے تو یقین مانیے کہ اس کا دل ایمان سے بھرپور ہو جائے گا کہ جس روزے کو وہ رکھتا ہے وہ مولا اس روزہ رکھنے کی وجہ سے اسے کیا کیا عنایت عطا فرماتا ہے۔ مزید اس حدیث پاک کو سماعت فرمائیے کہ جو بحقی میں شعبہ ایمان میں ہے، کہ جو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرویات میں سے ہے کہ آپ نے فرمایا، آگے جو کل تک رکی ہوئی تھی اسی حدیث پاک سے آگے بڑھ کر، کہ اس مہینے میں یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا ثواب یہ جنت ہے۔ کل تک جو بات ہوئی تھی وہ جزا کے متعلق ہوئی تھی ہماری، کہ ایک بندے کو رب نفل کام کرنے کا کتنا بدلہ دیتا ہے۔ آج آگے چل کر حضور فرماتے ہیں کہ یہ مہینہ صبر کا ہے، یعنی رمضان المبارک یہ صبر کا مہینہ ہے۔ یقین مانیے بندہ گھریلو کام کاج کر کر، کاروباری کام کاج کر کر، سب طرح سے سماجی تمام چیزوں کو انجام دینے کے بعد بندہ اس روزے کی حالت میں، جس حالت کے اندر یقیناً اگر سخت گرمی ہو، پیاس لگی ہو، اس حالت کے اندر جو وہ صبر کرتا ہے، استقامت دکھاتا ہے، کسی کو نہیں بولتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا ہے، وہ جو صبر کرتا ہے، دامن پکڑ کے رکھتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ یہ صبر کا مہینہ، اور اس نے صبر کیا تو پھر اللہ اس صبر کرنے پر اسے جنت عطا فرماتا ہے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے عزیزان محترم۔ یقین مانیے آگے مزید چلتے ہوئے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مہینہ مواسات کا ہے۔ مواسات کہتے ہیں غم خواری کرنا۔ یقین مانیے آج امت مسلمہ کو اس شے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان المبارک یقیناً افطار کے وقت ہزاروں نعمت کھانے کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ساتھ ساتھ کسی غریب کو دیکھنے کا بھی حق ہے ہمیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا یہ مواسات کہتے ہیں غم خواری کرنا، کسی کو جس حال میں دیکھا اس کی اس طرح مدد کر دینا۔ وقت افطار ہے تو آپ اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھا کریں، تنہا خود نہ کھا لیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ نہیں کھا سکتے، لیکن کچھ حقوق ہوتے ہیں پڑوسیوں کے، کچھ ایسے رشتہ داروں کے حقوق ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اللہ نے آپ کو نوازا ہو، آپ کو نعمتوں سے بھرپور کر دیا ہو، اور آپ ہی کا پڑوسی صرف پانی کے اوپر، کھجور کے اوپر روزہ افطار کر دیتا ہو اور آپ کو اس کی طرف توجہ بھی نہ ہو۔ یقین مانیے پڑوسیوں کا بڑا حق ہے، اسی طرح رشتہ داروں کا بھی حق ہے۔ جا کر آپ دیکھیے اپنے رشتہ داروں کے یہاں کہ انہیں سحری اور افطاری کھانے پینے کی ہر چیزوں میں تو اطمینان ہے نا، کیونکہ صاحب بڑی سخاوتیں کرنے سے کام نہیں ہوگا۔ یاد رکھیے گا، اگر کسی جگہ پر ہم سخاوت کرنے بیٹھ گئے تو وہ سخاوت اتنی کام نہیں آئے گی جتنی ہم نے اپنے رشتہ داروں کو مدد کی۔
وہ سب سے زیادہ اس کے مددگار ہیں، وہ اس کے ضرورت مند ہیں۔ تو ان لوگوں کی ہمیں مدد کرنی چاہیے، ان لوگوں کو جا کر دیکھیے۔ یقین مانیے یہ ایسا مساوات کا مہینہ ہے، اور اس پر مجھے یہ بھی آپ کو بتا دوں، ایسا غمخواری کا مہینہ کے متعلق کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جو اپنے کسی مومن بندے کے ایک غم کو دور کرنے بیٹھ گیا، اس کی ایک تکلیف دور کرنے بیٹھ گیا، تو روز قیامت اللہ اس کی تکلیفوں کو دور فرما دے گا۔ سوچئے تو صحیح کتنی بڑی جزا ملتی ہے ایک چھوٹی سی مدد کرنے سے۔ یقین مانیے آپ ارد گرد میں دیکھتے رہیے، جانتے رہیے اپنے یہ کہ کون ہے کہ جس کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، اللہ تعالی ہمیں یقین مانیے غمخواری کرنے کی نیک توفیق رفیق عطا فرمائے۔ اچھا عزیزان محترم، اور اس مہینے میں مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے، یہ تو ظاہر سی بات ہے، یہ تو آپ تمام کو معلوم ہی ہے کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آتا ہے کہ مومنوں کا رزق بڑھ جاتا ہے۔ جہاں صاحب دال روٹی کھانے والے لوگوں کو رب گوشت جیسی نعمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے، جو کبھی ایک دو فروٹ پر بس ہو جاتے ہیں، وہ آج الحمدللہ ان کے دسترخوانوں میں دسوں پھلوں کی نعمتیں پڑی ہوئی ہے، کہیں ہزاروں نعمتیں اس کو دے دی جاتی ہے۔ یقیناً یہ رزق بڑھ جاتا ہے، لیکن یاد رکھیے ہمارا ایک تصور ہے، ہم رزق صرف پیسے کو سمجھتے ہیں، ہے نا۔ یقین مانیے جب بھی رزق کا نام آتا ہے نا تو لوگ یہی خیال لے کر آتے ہیں، پیسہ پیسہ، منی، پیسہ پیسہ، بس۔ حالانکہ رزق اسی کا نام نہیں ہے صاحب۔ رزق ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس میں بندے کو سکون مل جائے، کسی طرح کا کوئی غم نہ ہو۔ صبح اٹھ کر کمانے گیا، کما کر واپس آیا، اور آرام سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ اس نے کھایا پیا، آرام سے سو گیا، یہ بھی رزق ہی تو ہے۔ ویسا ہی یہ رزق کا مہینہ رمضان، اس میں جہاں مال کی بڑھوتری ہوتی ہے وہاں آپ دیکھیے گا آپ کا دل بھی سکون والی حالت میں ہوگا، آپ مطمئن ہوں گے، اور آپ جو رب کو سجدہ کر رہے ہیں نا یہ مطمئن ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں، سکون ہے آپ کو۔ یہ رزق ہے کہ رب یہ رزق دیتا ہے کہ وہ سجدوں کی توفیق دیتا ہے، وہ رزق دیتا ہے کہ بندہ قرآن پڑھ رہا ہے، کہ جو بندوں کو وقت نہیں ہوتا وہ بندے بحمدہ تعالیٰ ایسے بندے ہیں کہ جو ایک ایک دن میں کوئی 5 پارے پڑھتا ہے، کوئی 3 پارے پڑھتا ہے، کوئی 10 پارے پڑھتا ہے۔ دیکھیے تو صحیح یہ کیا ہے، یہی تو رزق ہے کہ جو میرا مولا ہمیں عطا فرما رہا ہے۔ یقین مانیے اس طرح سے رزق، یہ ہمیں رزق دیا جاتا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے، اور یہ رزق اللہ تعالی ہمیں ہمیشہ عطا فرماتا رہے۔ مال ہی کو رزق نہ سمجھے، بلکہ بہت سی چیزیں ہیں زندگی کی سکون دینے والی، اسے رزق کہا جاتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ حدیث پاک یہیں پر میں موقوف رکھوں گا، آئندہ کل انشاءاللہ اسی پر مزید گفتگو کروں گا۔ چلتے ہوئے ایک مسئلہ یہ سماعت فرما لیجئے کہ اگر کوئی شخص جان بوجھ کر روزے کی حالت میں جان بوجھ کر اگر کھا پی لے گا تو اس نے بہت بڑا گناہ کیا، لیکن اگر کوئی شخص بغیر جانے بھول سے بے خیالی میں اسے یاد نہ رہا اور وہ کھا پی لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ الفاظوں کو سمجھیے گا، جان بوجھ کر خود کر رہا ہے تو بڑا کبیرہ گناہ ہے، عذاب خدا بندی کو دعوت دینا ہے، بلکہ ایک فقہائے کرام فرماتے ایسے بندے کو جو شرع عام روزہ توڑتا ہے، ایسے بندے کو شرع عام قتل کر دیا جائے۔ یہ فقہائے کرام کا مسئلہ ہے صاحب۔ آج ہماری امت کو سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے بھائی روزہ نہیں رکھتے ہیں، خدا را روزہ نہیں رکھتے، آپ کو رب نے اس نعمت سے نہیں مالا مال کیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کم سے کم چھپ کر تو کھائیے۔ لوگ بے تحاشا بازاروں کے اندر کھاتے پیتے نظر آ رہے ہیں، مسالے کھا رہے ہیں، پان کھا رہے ہیں، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول، کھانے پینوں میں ہو گئے ہیں۔ عذاب خداوندی کو دعوت مت دیجیے، ہمارا کام آپ کو بتانا ہے، جانیے صاحب۔ تو جان بوجھ کر جو اگر روزوں کو چھوڑتا ہے، ایسے بندوں کو تو حکم یہ ہے کہ شرع عام ان کو قتل کر دیا جائے۔
ہے نا، جان بوجھ کر روزے چھوڑنے والے لوگ وہ جان کر رکھیں۔ ہاں کوئی مرض ہو گیا ہے آپ کو تو الگ بات ہے، آپ مسافر ہو رہے ہیں جو شرعی اعتبار سے ہیں تو اس میں الگ بات ہے، لیکن اگر آپ صرف یہاں آرام عیش و عشرت کے لیے ہو کر ایسا چھوڑتے ہیں تو یقین مانیے بڑی سخت سزا ہے۔ اور اسی طرح آخر کا مسئلہ یہ، اگر کوئی بھول کر کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں اگر کوئی شخص دیکھ رہا ہے کہ میرا بھائی بھول کر، اسے روزہ ہے اور وہ بھول کر کھا پی رہا ہے تو اسے روکنے کا حکم ہے، بلکہ یہ حکم واجب کے قریب ہے کہ اگر کسی کو دیکھو روزے کی حالت میں کہ وہ کھا رہا ہے تو اسے روک لو، یہ واجب کے حکم میں ہے، روکا جائے اسے اور بتایا جائے، یاد دلایا جائے کہ بھائی تیرا روزہ ہے۔ لیکن بزرگان دین فرماتے اگر کوئی کمزور سا شخص ہے اور وہ کھا پی رہا ہے تو اسے کھا پی لینے دو، اسے مت ٹوکو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو بھوکا کھا رہا ہے نا، اسے اس کا رب کھلا بھی رہا ہے اور پلا بھی رہا ہے، اس وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سوچ کر سمجھ کر عمل والی زندگی نصیب عطا فرمائے، آمین۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔